الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اور تبلیغ پر اہل مکہ کا یہ عذر تھا جو ایک لچر عذر تھا، ناقابل قبول عذر تھا کہ اگر ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہہ دیں، اسلام لے آئیں، ایمان والے بن جائیں تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ہمیں اچک لیا جائے ہماری بستی سے، ہماری جان مال کا خطرہ ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو کل گزشتہ ہم نے سن لیا، ان کے اس ناقابل قبول عذر کی ردیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہیں اہل عرب کا ڈر ہے، اہل عرب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر اور خوف تو اللہ کے عذاب کا ہونا چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو، مکہ والوں سے کہا جا رہا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ تم سے پہلی جو قومیں گزری ہیں ان لوگوں نے، ان قوموں نے عیش و عشرت، باغ و بہار اللہ نے جو ان کو عطا فرمائی تھی، اس چہل پہل اور باغ و بہار کے اندر پڑھ کر شکریہ ادا کرنے کے بجائے انہوں نے اترانا شروع کیا اور انہوں نے تکبر کیا، مال و دولت
اور باد و بہار اور فراوانی اور اللہ نے جو ان کو آرام کی چیزیں مہیا فرمائی تھی ان میں پڑھ کر وہ متکبر بن گئے، مغرور بن گئے، اترانے لگے، تو ان کا حال یہ ہوا کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا ان کے اس ظلم کی وجہ سے۔ تکبر ایک ظلم ہے، تکبر کی وجہ سے، غرور اور اترانے کی وجہ سے ہم نے ان بستی والوں کو، ان قوموں کو، ان گزری ہوئی امتوں کو ہم نے ختم کر دیا۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا بہت ساری بستیوں کو جو کہ معیشتها بطیرت، اترانے لگے، کھیشے کی مارنے لگے، گمند کرنے لگے، تکبر کرنے لگے، اپنی عیش و عشرت پر، اپنی معیشت پر، اپنے مال و دولت پر، اپنے زر و سیم کے اوپر وہ لوگ اترانے لگے۔ اور مکہ والوں، اترانے کی ضرورت نہیں، مال و دولت مل جائے تو اس کا شکرانہ یہ ادا کرو کہ پیغمبر کی بات کو تسلیم کرو، پیغمبر کی دعوت کو قبول کرو، ایمان لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، مذہب اسلام کو اپنا لو۔ اللہ فرماتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی جان مال کے خطرے کی ضرورت نہیں ہے، خطرے سے تم محفوظ رہو گے جبکہ ہماری پناہ میں آ جاؤ گے۔ ہماری پناہ میں آنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہاری جان لے سکتی ہے، نہ تمہاری مال کو کسی قسم کا واہم اور خطرہ لگ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور مکہ والے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہو اور تم کھنڈرات کو دیکھتے ہو، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ ان کے گھروں کو، ان کے بڑے بڑے محلوں کو دیکھتے ہو اور ان کی محلوں کی لمبائی کو اور ان کی محلوں کی چوڑائی کو، اتنے بڑے بڑے محل بنائے اور اتنے بڑے محل بنانے کے بعد جب انہوں نے اترانا شروع کیا تو ہم نے ان کو ایسا ختم کیا کہ ان کے جانے کے بعد ان محلوں میں، ان بڑے بڑے مکانات میں رہنے والا کوئی نہیں آیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، وہاں رہنے والے کوئی نہیں آئے الا ماشاءاللہ اگر تھوڑے رہ گئے، ورنہ ہم نے رہنے نہیں دیا، ان کے مکانات اور محلوں کو ختم کر دیا۔ متنبی ایک شاعر ہے، جب وہ ملک مصر گیا تو اس نے ملک مصر کے ان بڑے بڑے محلوں کو دیکھا، اور ان محلوں کو دیکھنے کے بعد متنبی بہت بڑا شاعر تھا، تو اس نے اپنے اشعار میں کہا کہاں گئے وہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے محل بنائے، کہاں گئی اس کی وہ قوم جو ان بڑے بڑے محلوں کو دیکھ کر اس کو خدا بنا بیٹھی، اور ان بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کو اپنا خدا بنا کر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور یہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسے پھنس گئے کہ آخرت کو اور آخرت کی جواب دہی کو، آخرت کی پیشی کو، آخرت کی حاضری ہی کو بھول گئے۔ وہ کہاں گئے اور ان کے وہ تاریخی ایام کہاں گئے جہاں وہ دندناتے پھرتے تھے اور کسی کو اپنی نظر میں نہیں لاتے تھے۔ متنبی کہتا ہے، جس کو مصاحب معالم العرفان نے لکھا ہے کہ متنبی کہتا ہے کہ کہاں گئے ان کے وہ گزرے ہوئے ایام اور ان کے وہ تاریخی ایام اور وہ اتہاسک دین کہاں گئے جو وہ اتہاس رچنا چاہتے تھے، وہ تاریخ بنانا چاہتے تھے اور کہتے تھے ہم تاریخ بنائیں گے، ہم تاریخ رچیں گے، ہم اتہاس بنائیں گے، ہماری داستانیں بنائیں گے، اور داستانیں بنانے میں وہ کسی ایرے گہرے نٹھوئے کو اپنی نظر میں بھی نہیں رکھتے تھے۔ وہ بڑے بڑے لوگ کہاں گئے، ان کے قصر
پڑے ہوئے ہیں، ان کے شاہی محل پڑے ہوئے ہیں، یہ کھنڈرات بن گئے اور بڑے بڑے محل ٹوٹ کر کھنڈرات کی شکل میں رہ گئے، جس کو صرف لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھنے آتے ہیں کہ اللہ کیسی اپنے قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے۔ ان کرشموں کو دیکھنے کے لیے لوگ اس کا دیدار کرنے جاتے ہیں، اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور وہاں تفریحی ایام گزارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ اور مکہ والوں تم بھی تو دیکھتے ہو، اور تم نے قوم سمود کو، قوم عاد کو، قوم ارم کو، تم نے بڑی بڑی قوموں کو دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو ختم کیا ہے اور ان کے بڑے بڑے محل یہ کھنڈرات کی شکلوں میں پڑے ہوئے ہیں جہاں کسی کو رہنا نصیب نہیں ہوا ہے۔ اور مکہ والوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جان مال کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے اگر تم ہماری بات مانو گے، نبی کے سامنے یہ عذر مت کرو اور یہ عذر پیش نہ کرو، بلکہ خود ہی اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میں خود عذر ہوں، ورنہ آزار نہیں ہے۔ اپنی ذات کو خود عذر بناؤ کہ میں خود عذر ہوں، میں خود رو رہا ہوں، میں خود رکنا اندازی کر رہا ہوں اور میں دین کو اپنانے کی بجائے بہانے بنا رہا ہوں، آزار پیش کر رہا ہوں اور اس آزار کی بھرمار کر رہا ہوں، ورنہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم بڑے بڑوں کو ختم کر چکے ہیں اور مکہ والا تمہیں ختم کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کی بات کو تسلیم کرو اور ایسا جواب نہ دو کہ ہماری جان مال کا ہمیں خطرہ ہے اور ہم اچک لیے جائیں گے۔ نہیں، اگر تم لوگوں سے ڈرو گے، رب سے ڈرو، وہ رب ایسی قدرت والا ہے جو بڑے بڑے محلوں کو بھی کھنڈرات میں بدلنے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری جہو جلالی کو بھی اترانے کی سبب سے، غرور کی سبب سے، تکبر کی سبب سے اللہ تمہارے مال و اسباب کو بھی، تمہاری باغ و بہار کو بھی، تمہاری دولت کو بھی، تمہاری سرداری کو بھی اور تمہارا زعم جو ہے، تمہارا گمان جو ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم چودھری ہیں، یہ یاد رکھو کہ اللہ یہ چودھری پنا بھی ختم کرنے پر قادر ہے۔ یہ ایک جواب دیا اور فرمایا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، یہ ساری زمین کے وارث تو ہم ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کی ساری زمین اور سارا جو کچھ بھی ہے اس کے مالک تو ہم ہیں، ملکیت ہماری ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ ہم جس کو چاہے بنا دے اس کا وارث، جس کو چاہے دے دے اور جس کے پاس سے چاہے لے لے۔ ہم دینے پر بھی قادر، ہم لینے پر بھی قادر، ہم دے کر بھی آزمائیں، لے کر بھی آزمائیں کہ جب دیتے کتنا تکبر کرتے ہیں اور جب لے لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنا صبر کرتے ہیں۔ دیتے ہیں تو شکر کا امتحان کرتے ہیں، لیتے ہیں تو صبر کا امتحان کرتے ہیں۔ اور مکہ والا بہت دیا، شکریہ ادا کرو کہ اس کی بات کو تسلیم کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ، پیغام قرآن پر ایمان لے آؤ، ورنہ دوسرے لچر عذر پیش مت کرو، ورنہ ہم تمہیں تاریخ بتاتے ہیں، ہم تمہیں اتہاس بتاتے ہیں، ہم دنیا کی ہسٹری بتاتے ہیں کہ ہم ایسا کر چکے ہیں اور آج بھی کرنے پر قادر ہیں، اور میرے آپ کے زمانے میں بھی آج اللہ اسی قدرت کے ساتھ ہے اور قیامت کی صبح تک اللہ اسی قدرت کے ساتھ رہے گا کہ جب جب بھی فخر کیا جائے گا، اترایا جائے گا، اترانا شروع ہوگا تو اللہ پکڑ میں لیتا ہے۔ اللہ یہ جواب دیتا ہے اور پھر آگے جواب دیتے ہوئے اللہ نے کتنی عجیب بات فرمائی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ ایک اور جواب دیتے ہوئے اللہ اپنی حکمت بیان کرتا ہے، او مکہ والوں، ہم نے تمہیں اگلوں کی داستان سنائی، اگلوں کی ہلاکتی کی بات بتائی، ہم نے ان کو ایسے ہی ہلاک نہیں کیا، صرف ان کے اترانے پر ہلاک نہیں کیا، بلکہ ان کے اترانے کی سبق سکھانے کے لیے اور ان کو اترانا چھوڑ کر تواضع عاجزین کی ساری سکھانے کے لیے اور ان کو دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف لانے کے لیے اور ان کو آخرت کا سبق پڑھانے کے لیے، جو اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے تھے اور جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر بن گئے، ان کو سمجھانے کے لیے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، ہم نے کسی بستی کو ایسے ہی ہلاک نہیں کیا
حتی یبعث فی امہا رسولا. ان کی مرکزی بستیوں میں ہم نے پہلے پیغمبر بھیجا، ہمارا رسول بھیجا، اور پیغمبر نے رسول لے آ کر ان کو متنبہ کیا، ان کو تنبیہ کی، ان کو ساوچیتی سکھائی اور ان کو چتونی دی اور ان کو بتایا آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ. لیکن پیغمبر کے تنبہ پر بھی اور پیغمبر کے متنبہ کرنے پر بھی وہ نہیں متنبہ ہوئے، نہیں سدھرے اور نہیں مانا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یہاں امیہا فرمایا. صاحب انوار القرآن فرماتے ہیں کہتے ہیں بنیاد کو، جڑ کو، اس کو کہا جاتا ہے. اس لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے، عربی میں امن یعنی ماں. اور ماں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خلقت انسانی کی جڑ اور بنیاد ہے. انسان کی پیدائش کی وہ بنیاد ہے کہ ماں کے پیٹ سے انسان دنیا میں آتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ انسانی تخلیق کی بنیاد ماں بنتی ہے، اس لیے اس کو امن کہا جاتا ہے، ماں کہا جاتا ہے. اور القرآن بستیوں کی ماں بڑے شہر کو کہا جاتا ہے. مرکزی بستی جو ہوتی ہے، بڑا شہر ہوتا ہے جیسے کہ ضلع سمجھ لو، تو فرمایا ایسے بڑے شہر کو القریٰ کہا جاتا ہے. عربستان کا سب سے بڑا شہر مکۃ المکرمہ، اسے اللہ نے اس کو القریٰ قرآن میں کہا کہ مکہ کو بھی القریٰ کہا جاتا ہے. یہ بستی سینٹر ہے، مرکز ہے ساری بستیوں کی، ساری اطراف کا سینٹر اور بنیاد ہے، اس لیے اس کو القریٰ کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت رہی ہے، مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ جب بھی قوم کی اصلاح، امت کی اصلاح مقصود ہوتی ہے اور امت کی ہدایت کے لیے اللہ جب بھی پیغمبر بھیجتا ہے چھوٹی بستی میں نہیں بھیجتا. اللہ کی عادت یہی رہی ہے کہ جو سب سے مرکزی شہر ہوتا ہے اللہ وہی بھیجتا ہے. قوم لوط کا مرکزی شہر سدوم تھا، تو اللہ نے پیغمبر کو حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم میں بھیجا. جتنا بھی انبیاء ہے، فلسطین فرمایا یہ ایک القریٰ تھا تو وہاں انبیاء کی لڑی اللہ نے قائم فرما دی. مصر فرمایا جاتا تھا سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا تھا، پوری زمین کے اوپر اس کو القریٰ کی حیثیت حاصل تھی. اللہ نے موسیٰ اور ہارون جیسے پیغمبر کو وہاں بھیجا. جتنے بھی انبیاء ہے، تبوک کا قوم صالح یہ تبوک کے مقام میں رہتی تھی تو فرمایا تبوک القریٰ سمجھا جاتا تھا، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ان بستیوں میں بھیجا. جو بڑی بستیاں ہوا کرتی ہیں اللہ وہاں پیغمبر بھیجتا ہے تاکہ بڑے شہر میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا آسان ہوتا ہے. یہ علت لکھی ہے کہ بڑے شہر ہوتی ہیں جس میں بستی زیادہ ہوتی ہے، وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا آسان ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے شہروں میں پیغمبر بھیجتا ہے. پھر وہ بڑے شہر والے بات مان لیتے ہیں تو شہر کو کامیاب کر دیا جاتا ہے. پھر وہ بڑے شہر والے ہی طغیانی پر اتر آتے ہیں، ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ بڑے شہروں سے ہی عذاب کی شروعات کرتا ہے. جب بدعمالیاں عام طور پر بڑے شہروں میں بڑھ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بستیوں اور قریوں کے بجائے شہروں میں خرافات زیادہ ہوتے ہیں، تو حالات بھی بستیوں سے زیادہ شہروں میں ہوتے ہیں. اور آج ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں زیادہ فسادات ہوتے ہیں، قومی طوفان بھی ہوتے ہیں تو بڑے شہروں میں زیادہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ بڑے شہروں کے لوگ طغیانی پر اتر آتے ہیں، یعنی مسلمان، خصوصاً مسلمان کہ مسلمان کی اعمال بگڑتے ہیں اور ان کی فحاشیوں کے کارن اور ان کی بدمعاشیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شہروں میں طوفان برپا کر دیتا ہے اور وہیں سے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کی شروعات ہوتی ہے. یہ صاحب انوار القرآن لکھتے ہیں.
تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور مکہ والا ہم نے مکہ کو ام القری بنایا ہے اور تمہارے یہاں ہم نے پیغمبر بھیجا تمہاری ہی نسل سے تمہارے ہی خاندان سے اور اس کی زبان بھی تمہاری زبان ہے اس کی لغت بھی تمہاری لغت ہے اس کی لینگویج تمہاری لینگویج ہے عربی لینگویج میں عربی بھاشا میں عربی زبان میں بھیجا ہے یہ نہیں کہ تمہاری زبان الگ ہو اس کی زبان الگ ہو زبان کا تفاوت انسان کی سمجھ میں آر بنتا ہے لیکن ہم نے تو زبان بھی دونوں کی یکساں رکھی ہے اس لیے بہانہ ہی نہیں بن سکتا کہ اس کی زبان ہماری سمجھ میں نہیں آتی اللہ فرماتا ہے مکہ والوں یاد رکھو جتنی بھی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے پہلے ان کے پاس پیغمبر بھیجے ہیں پیغمبر کی دعوت کو اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو کامیاب کرتے ہیں اگر قبول نہیں کرتے تو ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں اور مکہ والوں یاد رکھو وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون جب بھی ہم نے کسی بھی بستی کو کسی بھی قریے کو کسی بھی شہر کو کسی بھی جگہ کی قوم کو امت کو انسانیت کو ہم نے ختم کیا ہے تو اس وجہ سے کہ وہاں کے رہنے والے ظالم بن جاتے ہیں ظالمین بنتے ہیں اللہ کو پیدا کرنے والے کو بھول کر مادیت پسند بن جاتے ہیں اور مادیت کو رب بنا لیتے ہیں مادیت کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور مادیت کے اوپر یقین آ جاتا ہے اور ربوبیت کا یقین نکل جاتا ہے تو پھر ہم ان ظالموں کے اوپر حالات بھیجتے ہیں اور حالات کے شکنجے میں ایسے پکڑتے ہیں کہ پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا اور چھٹ نہیں سکتے اور نہ کوئی چھڑا سکتا ہے ہم ایسے شکنجے میں لیتے ہیں اور مکہ والوں یاد رکھو بدر والوں کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا مفسرین نے لکھا کہ مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار ام القری کے رہنے والے وہ لوگ جن کو اپنی سرداری کا زعم تھا اللہ نے بدر کے میدان میں وہ بڑے بڑے ہی مروائے ہیں پہلی لڑائی میں پہلی حق اور باطل کے درمیان کی یہ لڑائی ہے اور اس جنگ کے اندر 70 شہید ہوئے ہیں 70 قتل ہوئے ہیں 70 جہنم میں پہنچائے گئے ہیں ان 70 کے 70 کو دیکھو گے تو سب کے سب بڑے بڑے لوگ ہیں سرداران مکہ ہے رؤسائے مکہ ہے اور ان سب کو ختم کیا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم نے اس لیے ان کو ہلاک کیا کہ وہ ظالم لوگ تھے نہ خود راستے پر سیدھے راستے پر چلتے تھے نہ دوسروں کو چلنے دیتے تھے خود بھی رکاوٹ بنے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا ان کے اس ظلم کی وجہ سے وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما اوتیتم اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا تمہاری سمجھ کو کیا ہو گیا تمہاری عقل کو کیسا فتور لگ گیا مفسرین فرماتے ہیں صاحب درس قرآن لکھتے ہیں صاحب کشاف لکھتے ہیں اور صاحب کشاف نے لکھا اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ایمان والا تو بقدر ضرورت حاصل کرتا ہے منافقین دنیا کو زیب و زینت دیتے اور کافرین جو ہوا کرتے ہیں وہ دنیا سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں ورنہ ایمان والا تو بقدر ضرورت پورا پورا دنیا میں تو کافر لگتا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها اور جو کچھ بھی دیا گیا ہے تم کو اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ تو دنیا کا فائدہ اور اس کی زینت ہے عقل رکھنے والے تو اگر اللہ کا عذاب نہ بھی آوے تو عقل والے تو سمجھدار لوگ تو یہ فیصلے کر دیا کرتے ہیں اللہ کا عذاب نہ آوے لیکن ایک دن موت ضرور آنی ہے یہ دنیا کا ساز و سامان دنیا کی باغ و بہار دنیا کی یہ ساری کی ساری رنگینیاں دنیا کی ساری عیش و عشرت کے سامان راحت و آرام کی اشیاء یہ ساری کی ساری چیزیں آج نہیں تو کل موت پر چھوٹ جانے والی ہے اس سے تو جدائی ہونے والی ہے اللہ کے عذاب آوے نہ آوے لیکن ایک دن مرنا ہے اور مرنے پر مال و دولت چھوٹ جائے گا فما
أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. یہ دنیا کا سامان تو فائدہ اٹھانے کے لیے اور یہ دنیا کی زینت ہے، اس میں تو دل نہیں لگایا جاتا، ہمیشہ کا تو نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے بخاری شریف کی ایک عجیب روایت سنتے ہیں اس آیت کے تحت میں. بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، صحیح ترین روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے اندر جبکہ اسلام میں فتوحات ہو رہی تھی تو بحرین آج بھی ہے، لوگ جاتے بھی ہیں کمانے کے لیے بحرین. تو بحرین کی لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لینے کے لیے جزیہ لینے کے لیے صحابہ کو بھیجا کہ فتوحات ہو رہی ہے، بحرین بھی ہمارے قبضے میں آ گیا ہے اور بحرین والوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جزیہ دیں گے، ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہم آپ سے جہاد کرنا نہیں چاہتے، مقاتلہ کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے اور جو ٹیکس دے دیں اس کے ساتھ لڑائی نہیں کی جاتی ہے. صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس لینے کے لیے بھیجا. جب وہ جزیہ لے کر واپس آئے اور لے کر آ کر مسجد نبوی میں پہنچے اور مسجد نبوی کی صحن میں جماعت خانے سے باہر صحن میں وہ سامان رکھ دیا، بحرین سے لائے گئے سامان کو وہاں رکھ دیا گیا. سامان کیا کیا تھا تو روایت میں آتا ہے، مسلم اور بخاری شریف میں آتا ہے، سونا تھا، چاندی تھی، کپڑے تھے، غلہ تھا، اناج تھا، یہ ساری چیزیں تھی اور وہ ساری کی ساری چیزیں بحرین سے صحابہ لائے تھے. مسجد نبوی کے صحن میں رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام پہنچایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بحرین سے مال لائے ہیں اور بحرین سے لایا ہوا مال، سونا چاندی، اناج، غلہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا مسجد نبوی کے صحن میں رکھ دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہاں رکھ دو اور آرام کرو، صبح میں فجر میں تقسیم کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے گئے کہ دیکھیں، اس کا نظارہ کریں، اس کا معائنہ کریں کہ کیا کیا ہے، کیسا کیسا ہے، کس طرح ہے، کتنا کتنا ہے. نہیں گئے اور صحابہ سے بھی فرمایا تم بھی آرام کرنے میں لگ جاؤ، رات ہو گئی ہے. مدینہ میں یہ چرچا ہونے لگا، مسلمانوں میں یہ چرچا ہوا صحابہ میں کہ بحرین سے مال آیا ہے اور وہ مال صبح میں فجر کے بعد تقسیم ہونا ہے. فجر کی نماز میں پوری مسجد نبوی بھر گئی، آجو باجو کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بھی مسجد نبوی میں آ گئے. ہاں، جلدی تراویح کہاں پوری ہوتی ہے، وہاں چلو. جمعہ مسجد والے تو بہت دیر سے نماز کرتے ہیں، اپنے وہاں چلو جہاں جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت بڑی نوکری پر جانا ہے، ان کو پوری دنیا کو جواب دینا ہے، اس لیے جلدی فارغ ہو جائے تاکہ ہم جلدی فارغ ہو کر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں سمجھتے کہ ہمارے ثواب میں کمی ہو رہی ہے، ہمیں مسجد کا ثواب نہیں ملتا. جمعہ مسجد میں زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت دوسری مسجدوں کے، یہ بھی ہمیں فضیلت معلوم نہیں ہے، اور اگر معلوم بھی ہے لیکن یہ نفس کہتا ہے کہ جلدی جہاں فراغت ہوتی ہے وہاں چلو. جہاں عشاء کا وقت ابھی تو شروع نہیں ہوا نماز کھڑی ہو جاتی ہے، ان کو کوئی سمجھاتا بھی نہیں. ابھی تو عشاء کا اول وقت شروع ہو رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی، حالانکہ ہمارے احناف کے نزدیک تو اول وقت میں ہے ہی نہیں. کم سے کم 5 منٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اس کے بعد اذان دی جائے. اذان کے بعد سنت غیر مؤکدہ ہے، جبکہ رمضان نیکیوں کی سیزن ہے. سمجھو لوگوں، جبکہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، جہاں ایک نفل پڑھنے پر ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہو اور ایک فرض پڑھنے پر 70 یعنی 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہو، تو سنت غیر مؤکدہ پڑھنے پر ثواب نہیں ملتا. جب نفل پر ملتا ہو تو سنت مؤکدہ پر نہیں ملے گا. سنت مؤکدہ پڑھنے کا بھی چانس اور موقع نہیں دیا جاتا. سمجھو لوگوں، سمجھو، ہم کروا نہیں کہتے، ہم حقیقت کہتے ہیں. کیوں اتنی جلدی کرتے ہو؟ کوئی سمجھانے والا نہیں، اور اگر کوئی میرے جیسا سمجھاتا ہے تو اس پر تان کیا جاتا ہے، یہ تو نوڑا سے تو کیا کرے. مسلمانوں، ہم نے مسئلہ پوچھا تو کہاں مسئلے میں ہم کو یہ کہا گیا کہ تمہاری تراویح بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن تمہیں مسجد کا ثواب نہیں ملتا. تو مسجد کے ثواب کے لیے تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے.
दुकान खोलो ना खोलो तुम्हें तुम्हारा मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा जितना पूरा दिन खोलने पर मिलेगा। तो लोग बंद कर देते हैं, रात को 12 बजे घर आते हैं। આટલું બધું મોડું કેમ? એ ગ્રાહકો હતા। सीजन है, सीजन है तो रात को 2 बजे तक दुकान खोलना आसान है। और लोगों रब फरमाता है और प्यारे आका सल्लल्लाहु फरमाते हैं जन्नत के रमजान के लिए जन्नत को सजाया जाता है और रमजान में नेकियों का भाव बढ़ा दिया जाता है। और लोगों हम इतने कम हो गए और इतने हमारी अक्ल मारूफ हो गई कि हम मस्जिद का सवाब खो दें जल्दी के लिए। ऐसा न करो। फमा होती तुम मिन शैइन फमताउल हयाती दुनिया व ज़ीनतुहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद नबी में जब दाखिल हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी खचाखच भरी है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिल्कुल जमात का वक्त होता था तब आते थे और सीधे आके मेहराब में शामिल हो जाते थे। और उस वक्त तो ऐसा टाइम तो नहीं था कि इतने बजे जमात खड़ी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात खड़ी हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से सुन्नत वगैरह से फारिग होकर आए और सीधे मेहराब में मुसल्ले पर खड़े हो गए। सारी की सारी मस्जिद सहाबा की भरी हुई है और सहाबा सोच रहे हैं कि हम तो ये सोच रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और आकर पहले वो माल देखेंगे, सामान देखेंगे, कितना आया है, कैसा आया है, कहां से आया है, क्या क्या आया है, वो देखेंगे, उसके बाद मुसल्ले पर जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर देखा भी नहीं, कनखियों से भी नहीं देखा और सीधे मुसल्ले पर आ गए और मुसल्ले पर नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद खड़े हो गए और खड़े होकर सहाबा से फरमाया, मेरे आप जैसों से नहीं, सहाबा से फरमाया, और मेरे सहाबा आप मस्जिद नबी क्यों फूल हो गई? सुना होगा कि बहरैन से माल आया है, तो माल लेने के लिए सब आए हैं। अल्लाह के रसूल साहब, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अगर किसी को शक हो तो बताएंगे। फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह, इस माल ही की वजह से आए हैं। 27वीं को अल्लाह तबारक व तआला 27वीं रात है मग़फ़िरत करेंगे, चलो अल्लाह को धोखा दे दो। आखा महीना तो नहीं आए, 26-30 पारे पूरे हुए वहां तक नहीं आए, आज अलम तरा होगी, जल्दी करो। आज 27वीं है, दुआ करेंगे, आमीन कहेंगे, मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह को भी धोखा, अल्लाह के साथ भी धोखेबाजी। पूरा महीना 2 सफ़े पीछे खाली रहती है और 27 को बाहर को भी जगह नहीं मिलती है। इतने गर्जीले बन गए हम लोग और हर जगह का ये हाल है। यहां का सिर्फ नहीं, पूरी मुस्लिम बिरादरी और पूरी मुस्लिम माशरे का ये आलम है कि जहां नफा मिलता है वहां दौड़ पड़ते हैं और जहां अपने मन पर बोझ पड़ता है वहां सुस्त हो जाते हैं। कितने लोग शिकायत करते, कितनों की सुने और क्या क्या सुने और कितना सुनाए, कहां तक सुनाए, कब सुनाए और कितना कितना सुनाए। बात तो कहते हैं कि पूरी तरावी बैठकर सिर्फ सुनते हैं, तरावी नहीं पढ़ते और फिर वितर भी नहीं पढ़ते, सलाम फिरते हैं तो बाहर निकल कर जाते हैं और लोग देखे तो समझे कि तरावी पढ़ के आया है। ये अल्लाह को धोखा नहीं तो और क्या हुआ? क्यों ऐसा करते हो? क्यों खौफ नहीं लगता है? मरना नहीं है क्या यही कि अल्लाह अजाब नहीं देगा? अगर अल्लाह अजाब न भेजे तो मौत नहीं आएगी। तुम मिन शैइन फमताउल हयाती दुनिया व ज़ीनतुहा। ये दुनिया तो फायदा उठाने की चीज है, नफ्स का धोखा तो तुम्हें फायदे में डालेगा कि दुनिया भी फायदा उठा लो, आखिरत का कब्र का नुकसान हो रहा है, नहीं समझ में आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा सुनो। सहाबा को सुनाकर मुझे आपको सुनाना भी मकसूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अगली उम्मत है इसी दुनिया के मालो मता के फायदे में गर्क हो गई और उनको हलाक कर दिया गया। कितनी अजीब बात फरमाई। ओ मेरे सहाबा, अगली उम्मतें मालो दौलत के अंदर गर्क हो गई और उसी की वजह से उनको हलाक कर दिया गया। ओ मेरे सहाबा, मुझ पर मेरी उम्मत के बारे में उनके कुफ्र का खौफ नहीं है कि मेरी कौम काफिर बन जाएगी।
اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے گی، اس کا مجھے خوف اور اندیشہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ دنیا تم پر بھی کھول دی جائے اور دنیا کی فراوانی ہو جائے اور دنیا کا مال و متاع باغ و بہار اور اس کے زیم و سر اور سر و زیم یہ سب تم پر کھول دیا جائے اور پھر اس میں پڑھ کر تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے۔ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم بھی مال و دولت میں فما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، یہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور اس میں تم پڑھ کر اس کی زینت میں پڑھ کر تم آخرت کو بھول جاؤ اور آخرت کو بھول کر تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا، بلال اٹھ کھڑا ہو، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو اٹھ اور سب کو تقسیم کر دے اور پوچھ، ہر ایک کو پوچھ، آیا ہے نا ہر ایک کو پوچھ۔ میں آپ کو اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں بخاری اور مسلم کے حوالے سے، فرمایا بلال سب کو پوچھ تیری کیا ضرورت ہے، تجھے کس چیز کی حاجت ہے، سب کو پوچھ، جس کو جس چیز کی حاجت اور ضرورت ہو اس کو دے دے اور کہہ دے کہ جاؤ لے جاؤ دنیا سے فائدہ اٹھا لو، لیکن یہ دنیا کا فائدہ اٹھانے میں اتنے نہ لگ جانا اور دنیا بتورنے میں اتنا نہ لگ جانا کہ آخرت فراموش ہو جائے، آخرت کو بھول جاؤ۔ اور اگر ایسا ہوا اور میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، بلال تقسیم کر رہے ہیں، سارا کا سارا تقسیم کر دیا گیا، ذرہ برابر بھی باقی نہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مسجدوں کو اللہ کی عبادت کے لیے آباد کیا کرو۔ مسجد نبی جیسی مسجد بھی خالی رہتی ہو تو اگر ہماری مسجد خالی رہے تو یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ وہ وہاں چلا گیا وہ وہاں چلا گیا، یہاں کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا، کوئی بات نہیں، جو آتے ہو پڑھو۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا متاع اور اس کی زینت ہے، اس کے پیچھے اتنے نہ لگو، یہ تو فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ اس لیے ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے پاس اللہ نے ایک بندہ بھیجا، فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل میں آیا۔ ابراہیم ابن ادہم کے پاس بہت بڑے بادشاہ ہیں، ابراہیم ابن ادہم کے پاس ایک انسانی شکل میں فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر ابراہیم ابن ادہم اپنے دربار لگائے ہوئے تھے، درباریوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دربان چوکیداری کر رہا تھا۔ یہ آنے والا اجنبی کی حیثیت سے آیا، ہاتھ میں ایک پوتلا ہے اور وہ بستر پوتلا لے کر آیا اور وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ دربانوں نے روکا اور کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا ہمیں اندر جانا ہے۔ کہا یہ تو ابراہیم ابن ادہم کا دربار ہے، بہت بڑے بادشاہ ہے اور وہاں عمرا بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، کارکنان بیٹھے ہیں اور آپ اندر ایسی حالت میں درویش کی شکل میں کہاں اندر جاؤ گے؟ یہیں رک جاؤ۔ نہیں جانے دیا تو وہ کہنے لگا آنے والا، مجھے یہاں آرام کرنا ہے۔ تو کہاں شرم نہیں آتی؟ پاگل ہو، دیوانے ہو، عقل نہیں ہے؟ یہ دربار ہے، بادشاہ کا محل ہے اور یہاں آرام کرو گے؟ تو اس نے اپنا پوتلا بستر ڈالا اور کہا یہیں سوؤں گا۔ درباری کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیسے سو گے؟ یہ پاگل آدمی کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ ساری بحث ہو رہی تھی، ابراہیم ابن ادہم یہ دیکھ رہے تھے، یہ سارا منظر وہاں سے تخت پر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ دروازے پر یہ سارا بحث ہو رہا ہے۔ وہاں سے آواز دی اور درباریوں سے کہا کہ آنے دو، یہ آنے والا کون ہے اس کو آنے دو۔ درباری دورہ ہوا گیا اور دربان نے، چوکیدار نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو کوئی فقیر آدمی ہے، درویش قسم کا آدمی ہے اور آپ اس کو اندر اپنے دربار میں تخت تک بلاتے ہو؟ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا آپ خادم ہو نا، خادم کی حیثیت سے رہو نا، جتنا کہا جاتا ہے اتنا کرو، لاؤ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ اس بھکاری کو کہا گیا اندر بادشاہ بلاتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم کے پاس وہ آیا اور جب وہ آیا تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا آپ کون ہو؟ تو کہا ہم پردیسی ہیں، ہم مسافر ہیں اور ہم تھکے ہوئے ہیں، اس لیے ہم یہاں سونا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ سونے کی مسافر خانہ تھوڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اس کو سرایہ سمجھتے ہیں، مسافر خانہ ہی سمجھتے ہیں اور مسافر خانہ سمجھ کر تو یہاں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم نے اس کو لجاجت کے ساتھ، غصے سے نہیں، لجاجت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھایا اور کہا بھائی یہ بادشاہ کا محل ہے،
یہ مسافر خانہ نہیں ہے. اگر آپ کو آرام کرنا ہی ہے تو ہم آپ کو مسافر خانے پہنچا دیتے ہیں. یہ تو بادشاہ کا مال ہے. کہا نہیں، ہم یہی سوئیں گے، ہمیں یہی آرام کرنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ مسافر خانہ ہے. بادشاہ سمجھا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں. بادشاہ نے اس کو بہت سمجھایا، وہ نہیں مانا، اور وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کا یہ محل ہے اور آپ اس کو اپنا بادشاہی محل کہتے ہو تو بتاؤ آپ سے پہلے یہ کس کا محل تھا؟ تو ابراہیم نے اپنے ادہم نے کہا اس سے پہلے میرے باپ کا تھا. آپ کے باپ سے پہلے کس کا تھا؟ تو کہا میرے دادا کا تھا. آپ کے دادا سے پہلے کس کا تھا؟ تو کہا کہ میرے پردادا کا تھا. اس سے پہلے کس کا تھا؟ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا یہ پیڑھیوں سے ہمارا ہے، اور پیڑھیوں سے ہم یکے بعد دیگرے اس کے اندر آتے رہے ہیں. تو کہا کہ اس لیے تو ہم اس کو مسافر خانہ کہتے ہیں کہ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے. آپ کے بعد آپ کا گھر والا کوئی آئے گا، آپ کے بعد دوسرا کوئی آئے گا، اس کے بعد کوئی دوسرا آئے گا. تو یہ مسافر خانہ نہیں ہوا. ہم اس لیے تو اس کو مسافر خانہ کہتے ہیں جس میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا. کیوں دعویٰ کرتے ہو کہ یہ میرا ہے؟ یہ اللہ نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے. یہ تمہارے پاس استعار کے طور پر ہے، ادھار کے طور پر ہے. اللہ جب چاہے گا لے لے گا. پھر کیوں کہتے ہو میری ملکیت ہے؟ سونے دو نا. کہا کہ سو جاؤ. اس نے کہا کہ ہمیں نہیں سونا، اور وہ چلا گیا. فرمایا یہ آنے والا فرشتہ تھا، انسان نہیں تھا. ابراہیم ابن ادہم کی اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجا تھا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. یہ دنیا کا فائدہ اٹھانا ہے، اس کی زینت ہے، اس میں قرار نہیں ہے. ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ یہاں سے جانا ہے، اس سے جدا ہونا ہے. ابراہیم ابن ادہم رات ہو گئی اور رات کو سونے کے لیے سوئے تو فرمایا نیند نہیں آتی. اس آدمی کے جملے ٹکرا رہے ہیں اور یہ جملے ٹکرا کر ابراہیم ابن ادہم کو سونے نہیں دیتے. ابراہیم ابن ادہم صبح ہوئی تو فرمانے لگے ہاں سمجھ میں آ گیا، یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، ہمیشہ کی چیز نہیں ہے. جو اس میں پھنس کر آخرت کو بھول جاتا ہے وہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ اس کی بدبختی ہے. چھوڑو دنیا کو اور چھوڑو یہ محل کو. ابراہیم ابن ادہم نے محل کو صبح میں چھوڑا اور فضیل بن عیاض کی خدمت میں پہنچے، اور فضیل بن عیاض کے پاس جا کر کہنے لگے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ کا ہے. دنیا عارضی ہے، آخرت باقی ہے. دنیا فانی ہے، آخرت دائمی ہے. ہم باقی کو چھوڑ کر دائمی کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری اصلاح فرما دیجئے. پھر ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہوئے اسی آیت کے تحت میں فرمایا گیا ایک بادشاہ جس کو اللہ نے بہت کچھ مال و دولت دیا ہے، بہت مال کی فراوانی دی ہے، اور اس مال کی فراوانی میں اس نے اپنے کاریگروں کو بلایا اور کاریگروں کو بلا کر فرمایا اور کہنے لگا ایسا محل بناؤ کہ جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہ ہو. دنیا میں بے مثال محل بناؤ کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو، بے مثال ہو، اور اتنا مضبوط اور مستحکم بناؤ کہ ایسا مضبوط دنیا میں کسی نے نہ بنایا ہو. ہاں اس کے لیے کاریگروں کو لگایا گیا اور کہا بے عیب ہونا چاہیے. دنیا آ کر دیکھے کہ ہر کوئی کہے کہ اس محل میں کوئی عیب نہیں ہے، اس عمارت میں کوئی نقصان نہیں ہے. ورنہ دنیا کی ہر عمارت میں کوئی نہ کوئی بھول نکالتا ہے، کسی نہ کسی طرح کی بھول نکالتا ہے. لیکن محل ایسا ہونا چاہیے کہ بڑے سے بڑا ماہر بھی آ جائیں تو وہ بھی دیکھ کر کہیں، بڑے سے بڑا انجینئر بھی آ جائیں تو وہ بھی دیکھ کر کہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ایسا محل بناؤ. محل بنانے لگے، عمارت بنانے لگے. عمارت بنی اور ایسی بے مثال عمارت بنائی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں، کسی کوئی مثال نہیں. ایسی عمارت بنائی گئی، اور عمارت بنانے کے بعد بڑے بڑے ماہرین کو بادشاہ کو بلانے سے پہلے معماروں نے، کاریگروں نے، بنانے والوں نے بڑے بڑے ماہرین کو بلایا اور ماہرین کو بلا کر بتایا یہ عمارت ہم نے بنائی ہے، اس میں اگر کوئی عیب نظر آئے، کوئی خامی نظر آئے، کوئی بھول نظر آئے تو بتا دو، اس کی اصلاح کر لی جائے، اس کو سدھار لیا جائے. بڑے بڑے ماہرین آ کر بھی اپنے
दंदान में अपनी उंगुष्ट दबाकर कहने लगे, अरे ऐसी बनावट तो हम इतने सालों से कारीगरी करते हैं, इतने सालों से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारी जिंदगियां पूरी हो गई, लेकिन ऐसी बेमिसाल इमारत हमारी आंखों ने नहीं देखी है, इसमें एक जर्रा बराबर भी ऐब नहीं है, और ऐसी नक्शो निगार और ऐसा मुज़य्यन किया है, ऐसा डेकोरेशन किया है कि लाजवाब है, इसका कोई जवाब ही नहीं, बेमिसाल बनाया है, कोई भूल नहीं है। अब बादशाह को पैगाम भेजा कि आपकी इमारत बन गई है, बेऐब इमारत बन गई है। अरे दुनिया तो ऐबों का घर है, बेऐब तो अल्लाह की जात है। कहां बेऐब इमारत बन गई, आ जाओ। बादशाह इतराता हुआ आया और इथलाता हुआ आया और आकर महल देखने लगा। महल देखा, उसने ऐलान कराया, हम सिर्फ नहीं देखेंगे, ऐलान कर दो हमारा पूरा मुल्क देखने आए, पूरे के पूरे मुल्क में से लोग आए, उनको भाड़ा और किराया भी हम देंगे, उनके आने जाने का खर्चा देंगे, सिर्फ हमारा महल देखने के लिए आए। सारे लोग आ गए, जो भी आता है उसकी तारीफ करता है। इस महल की, इस इमारत की तारीफ में सारे के सारे लबरेज हैं और सबकी जबानें अश अश करके कहती है, बड़ा बेमिसाल महल बनाया है। एक बूढ़े मियां बुजुर्ग आदमी देखकर कारीगरों से कहने लगे, बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें दो ऐब हैं, और ये कहकर चले गए। कारीगर भी सोचने लगे, सारे आते हैं वो बेऐब कहते हैं, ये बूढ़ा इसको क्या समझ में आया, उसकी आंखों ने, इस कमजोर आंखों ने क्या देख लिया, तो वो कहता है कि दो ऐब है। उन्होंने जाकर बादशाह से कहा, कारीगरों ने, कि बादशाह सलामत, एक बूढ़े मियां तो कहते हैं इसमें दो ऐब है, पकड़ो उसको। सारी दुनिया कहती है, बड़े बड़े लोग कहते हैं बेऐब है, और इसने हमारे बंगले में, हमारी इमारत में क्या ऐब देखा, उसको बुलाओ। पकड़ने के लिए आदमी भेजे और उनको रास्ते में पकड़ा। बूढ़े मियां को कहा कि चलो, तो कहा कहां जाना है, तो क्या बादशाह सलामत बुलाते हैं। तो वो तो दरबार में आए। बादशाह ने पूछा, तुमने हमारे बंगले में, हमारी इमारत में, हमारे महल में क्या ऐब देखे। तो कहा, बादशाह सलामत, आपका बंगला बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा बनाया है। बनाने वालों ने बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ी जाफशानी से बनाया है, बड़ी अमानतदारी से बनाया है, लेकिन फिर भी बादशाह उसमें दो ऐब रह गए हैं। जब तारीफी कलिमात बोल रहे थे तो बादशाह फूले न समाता था कि ये बूढ़े मियां भी तो तारीफ करते हैं, लेकिन फिर आखिर में जुमला फरमाया, लेकिन उसमें दो ऐब हैं। तो बादशाह एकदम पजमुर्दा हो गया और फिर उसका सीना भी बैठ गया और कहने लगा कि क्या हुआ, कौन से ऐब है, दो ऐब कैसे हैं। तो कहा, बादशाह सलामत, दो ऐब है। अल्लाह भाई है तो बताओ तो सही, कौन से दो ऐब है, तो उसको सुधारा जाए। तो बूढ़े मियां कह रहे हैं, ऐसे ऐब है कि सुधारे भी नहीं जा सकते, ऐसी कैसी खामी के सुधारी ना जाए, बताओ ऐब क्या है। तो बूढ़े मियां धीरे से बोले और बिल्कुल सादा लहजा में कहा, बादशाह सलामत, बंगला बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन आप उसमें हमेशा नहीं रहोगे, उसका ये ऐब है। बंगला बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें आपको हमेशा नहीं रहना है, आपको मौत का झटका आएगा, आप इसको छोड़कर चले जाएंगे, ये हमेशा रहने वाला नहीं, आप उसमें हमेशा रहने वाले नहीं है। और दूसरा ऐब यह है कि अगर आप रहे भी जिंदा, तुम्हारी लंबी उम्र भी हुई, तो ये बंगला हमेशा नहीं रहेगा, ये इमारत हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन उसको खंडर होना है, एक दिन उसको मिसमार होना है, एक दिन उसको सरना है, गलना है, और नहीं भी हुआ तो कयामत आएगी तो उसको भी उड़ा दिया जाएगा। इसमें दो ऐब है ये, फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया व ज़ीनतुहा। बादशाह सलामत, ये तो आखिरत के लिए धोखा है, ये बड़ी इमारत बनाकर आप समझते हैं बेऐब है, उसमें ऐब है, आप उसको छोड़कर जाएंगे, मरना है। अकल वाले तो ये समझते हैं और ये फैसला करते हैं, और मक्का वालों, तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया व ज़ीनतुहा, उसकी जीनत में पढ़कर तुम ये सवाल करते हो, ये उज्र करते हो, ये कहते हो कि अगर हम हो मुसलमान हो गए तो हमारी जायदादें उड़ा ली जाएगी और सारा अरब हमारा दुश्मन बन जाएगा, सारा अरब हमारा सब कुछ उठा कर ले जाएगा। वज़ीनतुहा, हमारी सारी की सारी जीनत, ये दुनिया में हमने मेहनत से कमाया है, ये सारा तैयार किया है, अरे ये जीनत हमारी बर्बाद हो जाएगी और हम तो बेघर हो जाएंगे, बेसरो सामान हो जाएंगे। तो अल्लाह फरमाता है, वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका अफला ताकिलून। अल्लाह
کے پاس جو کچھ ہے وہ دنیا سے بہتر ہے. دنیا فانی ہے, اللہ باقی ہے. سب کو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سارے جہان کو فنا ہونا ہے اور صرف ذات اللہ کی باقی رہے گی. اس اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, باقی رہنے والی چیز ہے. اس دنیا سے بہتر ہے, خیر ہے, اس دنیا سے بہتر ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. افلا تعقلون, اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ تمہارے درمیان فانی اور باقی دونوں بیان کر دیا گیا. ٹوٹنے والا, رہنے والا, باقی کر دیا گیا, بتا دیا گیا. جھوٹے معبود بھی بتا دیے گئے اور حقیقی معبود بھی بتا دیا گیا. اب ان میں تمیز کرنے کی اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو, اتنا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے ہو, اتنی بھی تمیز نہیں کر سکتے ہو. جو دنیا کو فوقیت دیں اور دنیا کی محبت کو جگا دیں اور آخرت کو فراموش کر دیں, آخرت کو بھول جائیں, تو فرمایا یہ بدبخت ہے, اس کی بدبختی ہے. اس لیے افلا تعقلون, عقل مند تو عقل سے کام لیا کرتے ہیں. ہمیں بھی آپ سے بھی یہی کہا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے, آخرت ہمیشہ کی ہے, اور آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیغام محمدی دیا ہے, دین محمدی دیا ہے, محنت محمدی دی ہے, کار محمدی دی ہے, کار نبوت دیا ہے. کار نبوت کا تقاضا یہ ہے خود بھی آخرت کی تیاری کرو اور دنیا سے ضرورت کے بقدر فائدہ اٹھاؤ. دنیا چھوڑ دینے کو کوئی نہیں کہتا, ملنگ بننے کو کوئی نہیں کہتا, اور اگر کوئی ملنگ بننے کو کہے تو بتاؤ کہ تو محمدی نہیں ہے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رہبانیت نہیں ہے. سب چھوڑ چھاڑ کر اکیلے میں چلا جانا, رہبانیت اختیار کر دینا, یہ کہیں بھی شریعت میں نہیں ہے. محمدی شریعت میں دنیا بھی ساتھ میں لے کر چلو اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرو. یہی تو اصل امتحان ہے, دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا. اس کے بعد اللہ فمن وعدناہ وعدا حسنا, یہ بھی مطالعہ کیا تھا اور سوچا تھا کہ اس پر بھی کلام کریں گے, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. عجیب بات اللہ نے بیان فرمائی, بڑی خطرناک بات بیان فرمائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے آخرت کا انجام بیان کرتا ہے. آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کو بیان کرتا ہے. تو انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو وہ کل سنیں گے, لیکن آج کی اس محفل میں, آج کے اس وقت میں, آج آخری اتوار ہے, رمضان کا آخری اتوار ہے. اس لیے آخری اتوار میں آخری مرتبہ ہم تشکیل کرتے ہیں. آئندہ اتوار کو تشکیل نہیں کریں گے اور یہ مجلس بھی نہیں لگے گی اور تشکیل بھی نہیں ہوگی. اس لیے اکتا نہ جاؤ, ہم محمد الرسول اللہ کی امتی ہے. کوئی ہاتھ پکڑ کر تو نہیں لے جائے گا, کوئی زبردستی تو نہیں لے جائے گا. ہماری بشاشت سے ہمیں لکھوانا ہے, ہم اللہ جس کو توفیق دے گا وہی جائے گا, ورنہ زندگی تڑپو گے پھر بھی نہیں جا سکو گے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے, من یرید اللہ یفقہہ فی الدین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے, اور اللہ اس کو دین کی محنت کے لیے قبول فرماتا ہے. تو ہمارے لیے بھی اللہ ہم سے پیار کرتا ہے, اس کا ثبوت اس سے دو کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم تیار ہو گئے تو سمجھو کہ اللہ ہم سے بھلائی چاہتا ہے, اللہ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. اگر ہماری ہمت نہ ہوئی اور اگر ہم اکتا گئے اور اگر ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہر رویوار کو یہ دماغ سراتے ہیں, اگر یہ سمجھا تو سمجھو کہ ہماری بدنصیبی ہے. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اس لیے کہ ہمارے ایسے جملے نبی کے کام کو ٹھکرا رہے ہیں. یہ تو ایسا ہو گیا, اور جو نبی کے کام کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. ہم انکار نہیں کرتے, لیکن ہمارے عمل ایسا بتا رہے ہیں کہ ہم نبی کے کام سے محبت نہیں کرتے. اس لیے افمن وعدناہ وعدا حسنا, اللہ ہم سے وعدہ کرتا ہے اور اچھا وعدہ کرتا ہے, اور اللہ کہتا ہے فہو لاقیہ, اور وہ وعدہ ہم ضرور پورا کریں گے. اللہ ہم سے وعدہ کرتا ہے جنت کا, اللہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کامیابی کا. تو بتاؤ ہمت کر کے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے کہ نہیں؟ پہلا تو یہ بتاؤ, کامیاب ہونا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے. چاہتے ہو تو بولو نا کہ چاہتے ہیں. ہاں تو چاہتے ہو تو بتاؤ, اللہ کے نام پر کون کہتا ہے کہ ہم 4 مہینے چلنے کے لیے تیار ہیں؟ لکھو ماشاءاللہ. جو ہر اتوار کو لکھاتے ہیں وہی صرف لکھاتے رہیں, یہ نہ کریں. نئے بھی لکھاؤ نا. رمضان پورا ہو گیا, زندگی بھی ایسے پوری ہو جائے گی. خاموش بیٹھے بیٹھے زندگیاں پوری ہو گئی. اب تو ذرا حرکت میں آ جاؤ. بولو بولو. حاجی ایوب صاحب کا لکھو, وہ اپنے بتاؤ. اس بستی سے اور رضوان کا لکھو.
جی رضوان بابر. وہ آدم بھائی نتھوری بھی کہہ رہے ہیں, ان کا بھی لکھو. حاجی آدم نتھوری لکھو, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارا بھی لکھنا ہے, لکھو. بعضوں سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بولنے پر وہ ٹھکرائیں گے نہیں, اس لیے ہم ہماری طرف سے بھی لکھا دیتے ہیں. بولو کون کہتا ہے کہ ہم تیار ہیں؟ ماشاءاللہ. ہارون کا لکھو. مبارک مہینے میں نام آ گیا, مر بھی گئے تو انشاءاللہ رمضان میں سیدھے اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ, روزے والے اٹھائے جائیں گے. بولو اللہ بھائی ارادہ کرنا ہے, ابھی جانا نہیں ہے. بولو. ایک بہت بڑی تشکیل آئے گی, بہت بڑی تشکیل آئے گی, جس میں کوئی نہ ہی نہیں کہہ سکتا. وہ اسرائیل کی آئے گی, ملک الموت کی تشکیل آئے گی. وہ تو مہلت نہیں دے گا, ہاں جہاں ہے جہاں وہیں سے لے جائے گا. بیوی بچوں کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دے گا. یہاں تو یہ تشکیل ہے کہ زندہ رہے تو گھر بھی جائیں گے, وقت آئے گا تو جانا ہے. بتاؤ کون کہتا ہے؟ عید بیت کر کے جانا ہے, رمضان کے بعد جانا ہے. بولو 27 تاریخ سے ہماری ایک جماعت مکمل ہے. ہمارے ابراہیم بھائی ساتھیہ کی ایک پوری جماعت ہے, حاجی ابراہیم بھائی ساتھیہ, تو ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی ہیں. تو بولو کون کہتا ہے کہ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ؟ بہت سارے فارغ ہی ہیں, ان کو کوئی کام نہیں ہے. اللہ نے ہر اعتبار سے نواز دیا ہے, بالکل فارغ ہے. بتاؤ کون کہتا ہے کہ ہم جائیں گے؟ نظری نگاہیں نیچی کرنے والے اوپر دیکھیں, گود میں نگاہیں ڈالنے والے بھی گود سے اپنی نگاہیں اوپر کریں, کوئی زبردستی نہیں لی جائے گا انشاءاللہ. بولو بھئی ارادے تو کرتے ہو نا, محنت کریں گے انشاءاللہ, مبارک دنوں میں دعائیں مانگیں گے. چلو سحر روزہ کے لیے 3 دن کے لیے بتاؤ. لکھو ماشاءاللہ. فاروق بھائی کا لکھو ماشاءاللہ. بتاؤ بتاؤ جلدی جلدی, اس مسجد سے پوری جماعت ہونی چاہیے. بتاؤ بولو ماشاءاللہ. لکھو یہ حافظ صاحب کا, فیضان کا لکھو, ہمارے امتیاز بھائی کا لکھو. یہ کیا نام؟ انس. لکھو, بتاؤ بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ. لکھو یہ طلحہ کا بھی لکھو ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. بتاؤ 3 دن کے لیے ماشاءاللہ. جلدی جلدی لکھو. حافظ صاحب کا لکھو, سعید بھائی کا لکھو, ابراہیم بھائی داما کا لکھو. وہ دوسروں کی تشکیل کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم خود تیار ہیں. بتاؤ ابراہیم بھائی ساتھی یہ لکھو, دامڑا کا لکھو. اور بولو ماشاءاللہ. حافظ صاحب کا لکھو. بھائی دوسرے بھی محنت کریں, تیاری کریں, اپنے آپ کو پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرنے والوں کو آگے بڑھاتا ہے, جو پیش نہیں کرتا اللہ گیہوں میں کنکر نکال کر پھینک دیے جاتے ہیں, اللہ ایسے پھینک دیتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں دین کے کام کا بنا دے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أرحم الراحمين ارحمنا, ويا أكرم الأكرمين أكرمنا. يا ذا الجلال والإكرام ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ذاتوں پر ہم نے ظلم کیے ہیں, اے اللہ ہم دین کے باتوں میں